میں ہر جمعہ کے دن کرکٹ کھیلتا ہوں. میرے والدین کہتے ہیں کہ نہ کھیلو. میں تبلیغ والوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں. بہرحال اگر کرکٹ میں لباس پورا پہنا ہوا ہو تو کھیلنا جائز ہے. اگر آدمی نے نکر پہنی ہوئی ہے اور اریاں ہے تو پھر ناجائز ہے. اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. انڈیا پاکستان پہ کوئی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے. گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات، خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. الہذا خلقتم، اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے. ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی. پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے، پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں، اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو، بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کے چھکوں پہ کیسا 2 فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم، اور چوکوں اور چھکوں پہ جناب ایسے ان کے جذبات، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے، کسی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سجدہ کرایا تو نے، اس سے زیادہ مہذب تو ہم ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک، جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کو بنا دیا تو نے مسجود ملائکہ. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان، کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے. وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ کے میچ. اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کرکٹ دیکھنے سے. میرا بیان ہوا تو اس پہ ایسے ہی کمنٹس آئے تھے لوگوں کے کہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوئی. ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. کہہ رہے اس میں کون سا ناجائز ہے؟ کیا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا بہت زیادہ. کوئی ویژن بناؤ، کوئی مقصد بناؤ، اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو. بولے ہم نے یہ ہدف ہے یہاں تک پہنچنا ہے، اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لات مار دو، اس میں ڈرامے فلم میں رکاوٹ بن رہا ہے ہٹا دو اس کو راستے سے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ کرکٹ ان سپورٹس میں سے نہیں ہے جس میں آپ کو فزیکل فٹنس کا شاید کوئی بہت بڑا پارٹ حاصل ہو رہا ہوں، چونکہ وہ فزیکلی فٹ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے، لیکن وہ ویسا گیم نہیں اس کے لیے فزیکل فٹنس کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ کو فزیکل فٹنس کی ایگزامپل چاہیے کسی گیم کی تو آپ فٹ بال لے لیجیے. اوور آل باڈی مائنڈ سب کچھ لگا ہوا ہے. کرکٹ میں تو آپ ایک جگہ کھڑے بال آئیں گا دیکھا جائے گا، وہ تو ایک تو ٹائم بہت برباد ہوتا ہے، بہت لانگ ٹائم لیتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کئی نماز اور فضائل اس میں مارے جاتے ہیں، اگر حلال ہے بھی تو اس میں پرابلم ہے، ٹھیک. تیسرا کچھ علماء نے کہا کہ یہ گیم درست نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہ کھیلے تو اچھا ہے. تو میں یہ کہوں گا کبھی کبھار آپ کھیلتے ہیں گلی وغیرہ میں تو ٹھیک ہے، اتنا لمبا مت کھیلیے کہ گھنٹوں کھیلیے. کوشش کرے فزیکل فٹنس والے ایسے گیم. ہاکی میں دیکھیے بہت فٹنس ہوتی ہے، ہاتھ پیر دماغ سب کچھ لگا ہوا ہے، اور جتنا آپ بھاگ سکتے ہیں، ٹھیک. جیسا ایک مثال دی جاتی تھی، فٹ بال بائی پاور، ہاکی بائی رن، کرکٹ بائی لک. تو بہرحال اوائڈ کریں، زیادہ میرے حساب سے بہتر ہے، جو کہ اس میں بہت لمبا وقت جاتا ہے، بہت سارے اذکار. پروفیشنلی کھیلنے جاتے اور بھی نئے پرابلمس ہوتے ہیں. اسلام نے ان کھیلوں کی حوصلہ شکنی کی ہے جس سے بدن کی تقویت نہیں ہوتی. محض ذہنی عیاشی کے لیے جس طرح شطرنج یا تاش کھیل لیا جاتا ہے تو یہ محض وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہو پاتی. تو ان کھیلوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جس سے بدن کو توانائی ملے، جس میں گردش خون کا جو کھیل سبب اور ذریعہ بنے، اور جس میں دیگر استعداد جو ہے وہ انسانی بدنی جو ہے وہ بڑھ جائے. تو وہ جو بھی کھیل ہوگی وہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دے گی، لیکن اس کو ایک مخصوص وقت کے اندر، نہ یہ ہے کہ بچہ اس طرح کھلنڈرا ہو جائے کہ وہ اپنا سارا وقت جو ہے وہ کھیل کے اندر ہی برباد کر دے. تو اس میں دن میں ایک حصہ مختص کیا جا سکتا ہے، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ، اور اگر اس کے بدن کو زیادہ ضرورت ہے تو 3 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے صبح و شام. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا وقت جو ہے وہ کھیل کود میں صرف کر دے. Sisters asked a question that there are 2 groups of scholars. One group of scholars who say that cricket is haram because the hadith that you don't play a game with stones. So in that way other games also can become haram. And second group of scholars who say that because many of the people they look up to the cricket players as heroes, as role models. So it leads to hero worship, idol worship, therefore it's haram. And if you agree with that, then any other game can get more popular like soccer, etc., football. So do you mean to say you'll say that's haram? Sister, personally,
as far as the hadith, as far as the first question is concerned, there's a hadith which says that you should not play a game which involves the throwing of stone, etc. This hadith cannot be used for other games that I know of. It can be used for cricket, but not 100%. It can be used, whether you call it a ball or stone or not, different opinion is there. I personally, I say I don't know. I'm not saying that surely with this hadith you can say cricket is haram. So I'm not agreeing with those group of scholars that based on that hadith you can ban cricket per se. If someone wants to not play in doubt and doesn't want to play, alhamdulillah. But 100% per se, I wouldn't say the hadith matches that. Some scholars have tried to fit in some way or the other. If you ask me personally, I'm not in favor of cricket. So in school, I have made it prohibited. Why? I have my own reasons. I feel cricket is a waste of time. And what we see that, 22 fools are playing and 22 millions are watching. And previously you play for 5 days and then after 5 days it become a draw. Now they have come up with one-day cricket. And even in that way we realize that in the game it depends upon the speed of the wind, it depends upon clouds, it depends upon the pitch, it depends more on other factors than the person playing it. So comparatively I prefer games like football, hockey, basketball, volleyball. Most of the other games, almost all, are better than cricket according to me. But again, I cannot say cricket is haram, Islamically. Even though I may not like it, I may dislike it, I can't say Islamically it's haram. I can say according to my personal view, a person should not play. But Islamically I can't give a fatwa it's haram.